تلور کے شکار اور اس کے گوشت میں آخر کیا رکھا ہے کہ عرب شہزادے اپنا لگژری لائف سٹائل چھوڑ کر پاکستان کے صحراؤں میں ڈیرے ڈال لیتے ہیں؟ تلور کی حقیقت ہے کیا اور عوام کو کیا بتایا جاتا ہے؟ معروف صحافی سہیل وڑائچ نے اخلاقی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جب عرب پرنس سے یہ سوال کر ڈالا کہ آپ لوگ تلور کے شکار کی آڑ میں یہاں اپنی شہوت مٹانے آتے ہیں، تو دوستو اس عرب پرنس نے کیا جواب دیا؟ تو سامعین محترم، یہی سب کچھ ہم آج جاننے والے ہیں۔ خبرکار کی تازہ ترین ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ٹاپک پر آنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں نایاب پرندہ ہوبارہ بسٹرڈ یعنی تلور ہر برس موسم سرما گزارنے آتا ہے۔ لمبی گردن اور ترچھی چونچ والا تلور دیکھنے میں مرغی جیسا لگتا ہے، مگر انتہائی تیز اور ہوشیار پرندہ ہے جس کے شکار پر پاکستان میں عام شہریوں کے لیے سرکاری پابندی عائد ہے، لیکن خلیجی ممالک کے شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے افراد کو تلور کے شکار کے لیے خصوصی پرمٹ جاری کیے جاتے ہیں اور انہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی۔ یہاں عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ عرب شہزادے اور ان کے امیر دوستوں کو کھیل کے طور پر تلور کا شکار کرنا پسند ہے، کیونکہ اس کے گوشت کو جنسی خواہش کو بڑھانے کی دوا سمجھا جاتا ہے۔ سرد موسم میں ہزاروں تلور وسطی امریکہ سے پاکستان کا سفر کرتے ہیں۔ شکار پر پابندی کے باوجود حکومت امیر شیخوں کے لیے سالانہ 25 سے 35 تک کی تعداد میں شکار کے خصوصی اجازت نامے جاری کرتی ہے، جس میں انہیں سردیوں میں شکار کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ ان کا شکار خفیہ لیکن متنازع ہے۔ عرب شہزادوں کا خیال ہے کہ تلور پرندے کا شکار ان کا ورثہ ہے جو ان کو ان کے آباء و اجداد سے ملا ہے اور اس کو کھیل ہی سمجھا جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اپنے آباء و اجداد کے کھیل کو زندہ رکھنے پر وہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ عربی شہزادے ہر سال دسمبر میں تلور کے شکار کے لیے پاکستان آتے ہیں۔ عربی شہزادوں کے لیے شکار گاہیں تیار کی جاتی ہیں۔ ہر سال 4 کلومیٹر کے احاطے پر عارضی شہر تعمیر کیا جاتا ہے۔ اس عارضی شہر میں 200 رہائشی مہمان خانے تیار کیے جاتے ہیں۔ عربی شہزادوں کی خدمت کے لیے 1000 ملازم رکھے جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ یہ تمام ملازمین مقامی افراد ہوتے ہیں جن کو روزگار مل جاتا ہے۔ شہزادوں کے چلے جانے کے بعد بھی وہ 1000 ملازم پورا سال تنخواہ وصول کرتے رہتے ہیں۔ اس صحرا میں پانی کی فراہمی ٹینکروں کے ذریعے کی جاتی ہے۔ صحرا میں مقیم شہر کو جنریٹر کے ذریعے بجلی کی فراہمی بھی یقینی بنائی جاتی ہے۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کرتے ہوئے اس عارضی شہر کو خاردار تاروں سے سیل کیا جاتا ہے۔ ان تمام سہولیات کا انتظام میزبان حکومت کے تعاون سے کیا جاتا ہے۔ عرب شہزادوں کے جانے کے بعد اس شہر کو مسمار کر دیا جاتا ہے اور سامان کو گودام میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ حکومت پاکستان نے اس ضمن میں پرندوں کے شکار کے لیے آنے والوں کے لیے گائیڈ لائن جاری کی۔ جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق نایاب پرندوں کے شکار کرنے والوں کو امریکی ڈالرز میں فیس ادا کرنی ہوگی۔ فیس کے علاوہ شکار کرنے والوں کو متعلقہ علاقے میں ترقیاتی کام بھی کروانا ہوگا۔ تمام متعلقہ صوبوں کو ہدایت دی جاتی ہے کہ اپنے اپنے علاقے میں ترقیاتی منصوبوں کی نشاندہی کی جائے۔ ثبوت کے طور پر شکار کی جگہ کی پہلے اور بعد کی تصاویر بھی لی جاتی ہیں۔ شکار کی فیس 1 لاکھ امریکی ڈالرز ہوتی ہے، جس میں 100 پرندوں تک شکار کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اضافی تلور شکار کرنے پر 1000 امریکی ڈالر ادا کرنا ہوتا ہے۔ تلور کا شکار کرنے کے لیے استعمال ہونے والے عقاب پر 1000 ڈالر فیس ادا کی جاتی ہے، جبکہ تمام شکار کیے گئے پرندوں پر کسٹم ڈیوٹی الگ سے دی جاتی ہے۔ وہ سرمایہ کاری جو شہزادے ان علاقوں میں کرتے ہیں، ان کے ثمرات عام آدمی تک بہت کم پہنچتے ہیں۔ مثلاً جنوبی پنجاب میں شیوخ نے محلات، سڑکیں، ایئرپورٹس، ہسپتال اور مساجد تو بنوائیں، مگر ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے والے صرف وہاں کے ٹھیکیدار، بااثر وڈیرے اور زمیندار ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ عرب شیوخ کے پاکستان میں قیام کے دوران یہاں جسم فروشی بھی عروج پر ہوتی ہے اور مہمانوں کو خوش کرنے کے لیے نامور مقامی رقاصاؤں اور اداکاراؤں کو پیش کیے جانے کے قصے بھی اب زبان زد عام ہیں۔
یہاں ایک دلچسپ سوال اٹھتا ہے کہ یہ شکار صرف عرب شہزادے ہی کیوں کرتے ہیں؟ گورے بھی شکار کے بہت شوقین ہوتے ہیں، لیکن کبھی سنا نہیں کہ شکار کے لیے وہ یہاں آئے ہوں۔ ویسے بھی ایک معمولی پرندے کے لیے اربوں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اور یہ شکار پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش جیسے ملکوں میں ہی کیوں کیا جاتا ہے؟ تلور تو ایک آزاد پرندہ ہے، سال میں 2 دفعہ اپنا سفر ٹھنڈے ممالک سے گرم ممالک اور پھر گرم سے ٹھنڈے ممالک کی طرف کرتے ہیں۔ اس سفر کے دوران دنیا کے 20 ممالک سے گزرتے ہیں، جن میں عرب ممالک بھی شامل ہیں۔ پاکستان میں مقامی لوگ بھی اس کا شکار کرتے ہیں، لیکن اندر کی کہانی اس شکار سے بھی زیادہ ہولناک اور بربریت سے بھری ہے۔ عرب شہزادے جب بھی شکار پر آتے ہیں، اکیلے کیوں آتے ہیں؟ ان کے ساتھ ان کی فیملی یا بیویاں کیوں نہیں آتی؟ کیا ان کو تلور اور ہرن کا گوشت پسند نہیں؟ کہانی کچھ یوں ہے، شہزادے جب شکارگاہ میں آتے ہیں تو محل سے دور خیمہ بستی قائم کی جاتی ہے، جہاں یہ دوپہر کے بعد شکار شروع کرتے ہیں۔ شکار میں شکرے، گھوڑے، کتے اور باز استعمال ہوتے ہیں۔ شکار مغرب سے پہلے ختم ہو جاتا ہے، پھر مغرب کی نماز کی باجماعت ادائیگی ہوتی ہے اور شکار پکایا جاتا ہے۔ باربیکیو، ہانڈی، کڑھائی، سٹیم روسٹ کے ساتھ ساتھ ہزاروں طرح کے میٹھے اور ہریسہ تیار کیا جاتا ہے۔ پھر عشاء کی باجماعت نماز سے پہلے اسے کھا لیا جاتا ہے۔ پھر شہزادے اپنے اپنے خیموں کا رخ کرتے ہیں، جہاں حکومت پاکستان مقامی انتظامیہ اور لوگوں کے تعاون سے ان شہزادوں کی نفسانی ہوس پوری کرنے کے لیے کم عمر مقامی لڑکیوں کو پیش کرتے ہیں۔ اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ لڑکیاں مقامی یعنی پاکستانی ہوں، کسی کی عمر 12 یا 14 سال سے زیادہ نہ ہو۔ شہزادوں کو پیش کرنے سے پہلے ان پاکستانی بیٹیوں کو مشک و عنبر سے نہلا دھلا کر خاص ٹریننگ دی جاتی ہے کہ شہزادوں کو کسی طرح کی مزاحمت یا پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ اندر کے حالات تو کوئی نہیں جانتا کہ ان بچیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، لیکن وہی ہوتا ہوگا جو ایک باز ایک ننھی سی چڑیا کے ساتھ کرتا ہے۔ شیخ زاید ہسپتال کے ڈاکٹر بھی اس بات کے گواہ ہیں، جب ایمرجنسی میں یہ کمسن پاکستانی بیٹیاں گہرے اندرونی زخموں کی وجہ سے کئی دن ہسپتال میں گزارتی ہیں اور کئی تو اپنی جان سے جاتی ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر تعلیم و رواداری الشیخ نہان بن مبارک ال نہان گزشتہ برس پاکستان آئے تھے۔ انہوں نے چولستان میں تلور کا شکار کرنے کے لیے بڑی خیمہ بستی لگوائی۔ اس موقع پر معروف صحافی سہیل وڑائچ نے ان کا خصوصی انٹرویو کیا، جس میں انہوں نے انتہائی دلچسپ سوالوں کے جوابات بھی دیے۔ سہیل وڑائچ نے متحدہ عرب امارات کے وزیر سے سوال کیا کہ پاکستان میں کئی لوگوں میں یہ تاثر ہے کہ تلور کا شکار صرف جنسی قوت میں اضافے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس بات کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ نہیں، یہ تو خرافات ہیں، لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں، ہم لوگ اس کام کے لیے نہیں آتے، بلکہ ہمارے لیے یہ ایک کھیل ہے جو ہمیں آباء و اجداد سے ملا ہے اور یہ پوری دنیا میں کھیلا جاتا ہے۔ ہم تلور کی افزائش نسل کے لیے بھی ٹھوس اقدامات کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تلور کے شکار میں ہم بندوق اور اس طرح کا کوئی ہتھیار بالکل استعمال نہیں کرتے، ہم صرف فالکن کو تلور کے شکار کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ میرے بیٹے ساتھ آئے ہیں اور بھی جو لوگ ساتھ آتے ہیں وہ اپنے بیٹے ساتھ لاتے ہیں۔ سینئر صحافی سہیل وڑائچ نے تیکھا سوال بھی پوچھا کہ کیا آپ لوگ یہاں تلور کے شکار کی آڑ میں پاکستانی بچیوں کے ساتھ غلط تعلقات قائم کرتے ہیں؟ تو پھر جواب دیتے ہوئے عرب شہزادے کا کہنا تھا کہ شکار ہمارا شوق ہے اور ہم یہاں صرف شکار کے مقصد سے آتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے جنسی خواہشات کا، تو اس کے لیے ہمیں اتنا سفر طے کر کے پاکستان کے صحراؤں میں آنے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ ہم یہاں لطف اندوز ہونے کے لیے آتے ہیں، لیکن اتنا خرچ نہیں آتا جتنا آپ سوچ رہے ہیں۔ 1000 لوگوں کو رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں کے مقامی لوگوں کو فائدہ پہنچایا جائے۔ سامعین مکرم، آج کی ویڈیو کیسی لگی آپ کو؟ آپ ہماری اس کاوش کو سراہنے کے لیے لائک شیئر کریں، اپنے کامنٹ سے آگاہ کریں اور خبرکار کو سبسکرائب کر لیں۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔